اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چند ان لوگوں کے بارے میں جو ہمارے اس معاشرے کو اور آنے والے نسلوں کو ایک ایسا راستہ بتا رہے ہیں جو صرف اور صرف بے شرمی اور بے حیائی دکھا رہے ہیں۔ یہ وہ زہر ہے جو بڑی تیزی سے ہمارے سوسائٹی کے لوگوں میں پھیل رہا ہے۔ ہر انسان کی اپنی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس پرائیویسی کو توڑ کے اپنے پرسنل لائف لوگوں کو دکھاتے ہو، اب لوگ یہ سب کچھ دیکھ کے بہت انجوائے کرتے ہیں۔ جس بیوی، بہن، بیٹی اور ماں کی عزت کو آپ گھر کے چار دیواری میں چھپاتے ہو تو میرے خیال سے اس چار دیواری کا تو کچھ فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ تو ویسے ہی سرِ عام اپنی عزت لوگوں کو دکھا رہے ہیں، صرف اور صرف پیسوں کے لیے۔ پاکستان کی ینگ جنریشن ایسی جہالت کا شکار ہو گئی ہے جو اپنے کلچر اور دینی اسلام کی احکامات سے بہت دور جا چکے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ہم ٹی وی پر بہت اچھے اور مہذب لوگوں کو دیکھتے تھے۔ صبح کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوتی تھی، لیکن آج کل تو ہمیں صبح صبح یہ سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس جہالت کے بعد ایک اور نیو جنریشن تیار ہو رہی ہے، اور اس جنریشن کو تیار کر رہے ہیں ایسے لوگ۔ ان ولاگرز کی وجہ سے بچوں کی رہن سہن، کھانا پینا، بولنے کا انداز اور لائف سٹائل سب ان ولاگرز کی طرح اب ہو گئی ہے۔ ہم اپنی لائف سے زیادہ دوسروں کی لائف کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور ہر وقت دوسروں کی لائف سٹائل، لگژری گاڑیاں، مہنگے کپڑوں کو دیکھنا، انسان ضرور یہ سوچ رہا ہوگا کہ کاش یہ سب چیزیں بھی میرے ساتھ ہوتی۔ اور انہی چیزوں کو پانے کے لیے آج کل سب لوگ ڈیلی ولاگنگ کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں۔ کیا ان ڈیلی ولاگنگ کے علاوہ اور کوئی کنٹینٹ نہیں ہے جن پہ یہ لوگ ویڈیو بنا سکے؟ بہت سارے ایسے یوٹیوبرز ہیں جو بہت ہی انفارمیٹیو کنٹینٹ بنا رہے ہیں، جن کے ذریعے لوگوں کو کافی نالج ملتی ہے، جن میں مفتی طارق مسعود، زم ٹی وی کے کنٹینٹ، سچ یہ ہے یوٹیوب چینل اور بھی بہت سارے ہیں جن سے لوگوں کو بہت نالج ملتی ہے۔ ریسرچ کے مطابق ڈیلی ولاگنگ کو دیکھنا انسان ان ولاگرز کو اپنی فیملی ممبرز کی طرح پھر سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی ویڈیوز پر لاکھوں ویوز آتے ہیں، اور ڈیلی انسان ان ویڈیوز کے ساتھ ہر وقت اٹیچ رہتا ہے۔ یہ جتنے بھی ڈیلی ولاگرز ہوتے ہیں سارے ان ایجوکیٹڈ اور جاہل لوگ ہوتے ہیں، اور جو لوگ ان میں ایجوکیٹڈ ہو وہ بھی جاہلوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں۔ آخر ان لوگوں سے آنے والی نسلوں کو کیا موٹیویشن ملتی ہے سوائے بے شرمی کی؟ یہ لوگ اتنے گر چکے ہیں کہ ایک باپ اپنی بیٹیوں کو نچا کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ یہ ہے ان ولاگرز کی زندگی۔ آج کل بیوی، بہن، بیٹی اور ماں ان ولاگرز کے لیے ایک کنٹینٹ بن چکا ہے، جن کی عزت لوگوں کو دکھا کے پیسہ کما رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ یار یہ لوگ ہر وقت اتنے خوش کیسے رہتے ہیں، تو آپ لوگ غلط سوچ رہے ہو، کیونکہ ان لوگوں کی زندگی میں ہم لوگوں کی زندگی سے زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں جن کو یہ لوگ چھپاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈیلی ولاگنگ ان کے لیے ایک جاب کی طرح ہوتی ہے۔ اگر یہ لوگ ویڈیوز نہیں بنائیں گے تو ویوز کہاں سے آئیں گے؟ اگر ویوز نہیں آئیں گے تو پھر پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اس لیے اب یہ لوگ اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ پاکستان میں کئی ایسے ولاگرز بھی تھے جو بہت اچھی کنٹینٹ بناتے تھے، لیکن آج کل وہ لوگ بہت خاموش ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ولاگز میں نہ تو اس کی بہن ہوتی تھی، نہ ہی اس کی بیوی ہوتی تھی، اور نہ ہی اس کی ماں ہوتی ہے ان کے ساتھ۔ جب تک آپ ان خواتین کو اپنے ساتھ ڈیلی ولاگنگ میں شامل نہیں کرو گے تب تک آپ یوٹیوب پہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان ولاگرز کو خود بھی نہیں پتہ کہ ہم معاشرے کو کیا دکھا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے ہندو کلچر کو بھی اب اڈاپٹ کر لیا ہے، اپنے شادیوں میں سارے ہندو کلچرز کو دکھاتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دینی اسلام نے ہم مسلم کو کچھ بھی نہیں سکھایا ہے۔ اسلام میں عورت کے لیے 4 پردوں کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1، پورے معاشرے میں ایک پردہ ہو جس میں مردوں کا دائرہ الگ ہو اور عورتوں کا دائرہ الگ ہو۔ مردوں کا اسکول اور کالج الگ ہو، عورتوں کا الگ۔ مردوں کا ہاسپٹل الگ ہو، عورتوں کا الگ۔ نمبر 2، گھر کے 4 دیواری کے اندر، یہ عورتوں کا دوسرا پردہ ہے۔ نمبر 3، عورت گھر سے باہر نکلے
تو برقع یا چادر لے کے چہرے کو اچھی طرح ڈانپ کر نکلے۔ نمبر 4، گھر کے اندر بدن کو پوری طرح ڈانپ کے رکھنا، سوائے چہرے کے، ہاتھ کے اور پاؤں کے۔ اس کے سوا عورت کے جسم کا کوئی بھی حصہ ماں کا اپنے بیٹے کی نظر میں نہ آئے، بہن کا اپنے بھائی کی نظر میں نہ آئے، بیٹی کا اپنے باپ کی نگاہ میں نہ آئے۔ اتنی سخت رول دی ہے دینی اسلام نے ایک عورت کے لیے، لیکن اس کے باوجود ہمارا معاشرہ ایک بے حیائی کی طرف جا رہا ہے اور بڑی تیزی سے لوگوں کے اندر پھیل رہا ہے۔ اس لیے ہم سب نے مل کر اس بے حیائی اور بے شرمی کو روکنا ہوگا، اور یہ تب ہی ممکن ہوگا جب تک ہم سب ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھنا بند نہیں کریں گے۔ میرے اس ویڈیو کا مقصد پرسنلی کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ صرف آپ لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ اپنے آنے والے بچوں کو اس بے حیائی سے روکے اور ان کی اچھی تربیت پر فوکس کرے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔